جو لوگ اس دنیا میں مال حاصل کرنے کے چکر میں، جو لوگ اس دنیا میں روزی کمانے کے چکر میں حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، روزے کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، دنیا میں جو ہے غلط طریقے سے رزق حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یہی لوگ کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میرے بھائیوں، تو مال بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اس کا درپیوگ نہ کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کب بدل دے کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، کوئی گمان نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اے لوگوں اپنی امیری کی قدر کرو غریبی کے آنے سے پہلے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4 اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اے لوگوں اپنی فرصت کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے۔ ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم جو عمل کر سکتے ہو وہ بزی ہونے کے بعد نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے جیسے تمہاری عمر بڑھتی چلی جائے گی تم بزی ہوتے چلے جاؤ گے، تم مصروف ہوتے چلے جاؤ گے میرے بھائیو۔ تو تم وقت کے آنے کا انتظار مت کرو۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا جب اس کی نوکری نہیں لگی تھی وہ 5 ٹائم کی نمازی تھے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت پابندی سے کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اس کی نوکری لگی وہ 5 ٹائم کی نماز تو چھوڑو، وہ 5 ٹائم کی نماز کو چھوڑ کر کے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے لگے اور کہنے لگے مولانا صاحب ہماری جب نوکری نہیں لگی تھی تو ہم 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے اے مولانا، لیکن جب سے ہماری نوکری لگی ہے ہم 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہم صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو آپ وقت کے آنے کا انتظار نہ کرو، آپ سمے کا انتظار نہ کرو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اے لوگوں اپنی فرصت کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے۔ محترم حضرات، آپ لوگ ادھر ادھر منتظر نہ ہو۔ آج آپ لوگوں نے جو بھی اشتہار میں نام دیکھا ہے جن علماء کرام کا، تمام کے تمام موجود ہیں۔ ان کے بعد جو ہے ابھی عبدالرحمن معراجی صاحب جو آئیں گے جو دلاور حسین کا نقل کرتے ہیں وہ ہے، اس کے بعد جو ہے مولانا عبدالغفار صاحب سلفی بنارس سے جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو آپ لوگ ادھر ادھر منتظر نہ ہو اور یہ خیال نہ کریں کہ کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مولانا عبدالغفار صاحب سلفی کو سن کر کے ہی جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کا فرصت ٹائم کہاں کٹ رہا ہے؟ فرصت میں جو وقت ان کو ملتا ہے، فرصت میں نوجوان تنہائی میں خالی گناہ ہی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، صرف گناہ ہی کرتے ہیں تنہائی میں۔ تنہائی میں دیکھو غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہیں، انسٹاگرام میں چیٹنگ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، یہ سب کام تنہائی میں کرتے ہیں فرصت وقت میں۔ ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے، یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةٍ بَيْضًا فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنْثُورًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَلَّا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بڑے بڑے تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر کے آئیں گے، بڑے بڑے تہامہ پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ہوا منصورہ کر دے گا، ہوا میں چھوٹے چھوٹے ذرات بنا کر کے اڑا دے گا۔
حدیث کے راوی جو حضرت ثوبان ہیں وہ کہتے ہیں قال ثوبان یا رسول اللہ سبہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ اے اللہ کے نبی آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کھل کر کے بتا دیجئے، کہیں ہم لا علمی میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ آپ ان کی صفت کو کھل کر کے بیان کر دیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ثوبان وہ تمہارے ہی لوگ ہوں گے، وہ تمہارے ہی جنس سے ہوں گے، وہ تمہارے قبیلے اور خاندان کے لوگ ہوا کریں گے۔ جس طریقے سے تم رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، وہ لوگ بھی رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ لیکن اے ثوبان وَلَٰكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها۔ اے ثوبان لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے، جب وہ فرصت میں جائیں گے، جب وہ بند کمرے میں جائیں گے، جب وہ اکیلے میں جائیں گے تو اب بند کمرے میں وہ شراب بھی پئیں گے، وہ چوریاں بھی کریں گے، وہ ATM بھی ماریں گے، وہ زنا بھی کریں گے، کبھی آنکھوں کا زنا کریں گے، کبھی ہاتھوں کا زنا کریں گے، کبھی تنہائی میں لڑکیوں سے ملاقات کریں گے، ان تمام کاموں کا ارتکاب کریں گے جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ ان کی تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہوگی، ان کی تنہائیاں گناہوں سے لت پت ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، اللہ ان کی نیکیوں کا صلہ ہی نہیں دے گا، ان کی نیکیوں کا کوئی بدلہ ہی نہیں دے گا۔ اٹ ول بی ڈسٹرائے، اٹ ول بی بینشڈ، ان کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو قرآن کیا کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے لوگو جب تم عبادت سے فارغ ہو جاؤ، جب تم کام سے فارغ ہو جاؤ، جب تم فرصت میں جاؤ تو فرصت میں اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، جس سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے۔ میرے بھائیو لیکن ہم خالی ٹائم میں صرف گناہ ہی گناہ کرتے ہیں، ہم خالی ٹائم میں صرف اس کی برائی اس کی برائی، چوراہے پر بیٹھ کر کے ہم لوگوں کی لعن و طعن کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، کبھی ہم اپنے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ لیکن کچھ قرآن و حدیث میں کچھ ایسے وظیفے بتائے گئے ہیں کہ جس کو کم وقت میں پڑھ کر کے بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی بہت فضیلت حدیث میں آئی ہے، جو صرف 2-2.5 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اور اس ٹائم کا آپ اگر صحیح طریقے سے استعمال کر لیں فرصت ٹائم میں تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وان کانت مثل زبد البحر، اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ بتاؤ میرے بھائیوں کتنا ٹائم لگا، 2 سے 3 منٹ بھی لگا، اور یہ 2 سے 3 منٹ میں آپ نے اتنا ثواب حاصل کر لیا، آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں درج ہو گئی۔ لیکن فرصت میں ہم صرف گناہ کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اے لوگوں اپنی فرصت کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے۔ اور آخری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اے لوگوں اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ ہمیں اور آپ کو یہ جو زندگی ملی ہے نا میرے بھائیوں، یہ ایک ہی مرتبہ ملی ہے۔ موت آنے کے بعد نیکی کرنے کا جو چانس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر جب اسکولوں میں امتحان ہوتا ہے، مدارس میں امتحان ہوتا ہے، تو امتحان میں اگر کوئی فیل کر جاتا ہے کسی کتاب میں تو اس کو دوبارہ چانس ملتا ہے۔ 10 کے ایگزام میں اگر کوئی فیل کرتا ہے کہ تم میتھ سبجیکٹ میں فیل ہو گئے ہو، سائنس میں فیل ہو گئے ہو، پھر سے فارم بھرو، 6 مہینے بعد سپلیمنٹری کا ایگزام لیا جائے گا، یا پھر اینول ایگزام دو گے سال میں، پھر سے آپ فارم بھر کر ایگزام میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایگزام میں چانسز آپ کو ملتے رہیں گے،
لیکن یہ جو نیکی کرنے کا چانس ہے ہمیں اور آپ کو، یہ جو زندگی ملی ہے یہ ایک ہی مرتبہ ملی ہے. موت آئی، نیکی کرنے کا چانس ختم. پھر آپ جتنا بھی موت کے وقت اللہ سے وقت مانگ لو، جتنا بھی ریکویسٹ کر لو، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ وقت کی قیمت، یہ زندگی کی قیمت آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کا آخری ٹائم آئے گا میرے بھائیو. تب انسان جو ہے کیا اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرتا ہے، کیا تمنا کرتا ہے، اس کا نقشہ سورہ مومنون آیت نمبر 99 سے لے کر کے 108 میں کھینچا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اللہ کہتا ہے جب کسی انسان کو موت آنے لگتی ہے، جب اس کے اوپر موت طاری ہوتی ہے تو اللہ سے کیا ریکویسٹ کرتا ہے؟ رب ارجعون، اے اللہ ہمیں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے. اے اللہ ہمیں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے. کیوں بھیج دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، اے اللہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں نیک اعمال کر لوں. اے اللہ تاکہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں اب ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگا دیں گے. اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم معاہدہ کرتے ہیں، ہم پکا سچا توبہ کرتے ہیں، اگر تو نے ہم کو دنیا میں اب کی بار بھیج دیا تو ہم دنیا کے اندر کبھی شراب نہیں پئیں گے، اب ہم دنیا کے اندر کبھی چوری نہیں کریں گے، لوگوں کی زمین نہیں ہڑپیں گے، کبھی سماج میں فتنہ نہیں پھیلائیں گے، زنا نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے. اے اللہ ہمیں مہلت دے دو، ہمیں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ لوٹا دے. میرے پیارے بھائیوں، انسان یہ ریکویسٹ کرے گا، اے اللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اب تیرے بارگاہ سے جب بھی مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا جب ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی، اے اللہ اب ہم سارے کاموں کو چھوڑ دیں گے، ہم کاروبار بند کر دیں گے، دکان بند کر دیں گے اور تیری بارگاہ میں حاضری دیں گے. میرے بھائیوں یہ انسان یہ معاہدہ کرے گا، یہ انسان یہ تمنا کرے گا، لیکن اللہ غیب سے آواز لگائے گا کلا، ہرگز نہیں، کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اے میرے بندے نہیں اب تمہیں موقع نہیں ملے گا. ہم نے تمہیں آزما کر کے دیکھ لیا، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر 70 سال کی زندگی دی، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر 80 سال کی زندگی دی، ہم نے 90 سال کی زندگی دی، لیکن 90 سال کی زندگی میں تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے روزے نہیں رکھے، تم نے صدقہ اور خیرات نہیں کیا، تم نے چوریاں کی، تم نے ڈکیتیاں کی، لوگوں کا مال ہڑپا، سود کھایا، دنیا کے اندر تم نے فتنہ اور فساد برپا کیا. اے میرے بندے اب چاہے تو بول یا مت بول تیری بات نہیں سنی جائے گی. انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اے میرے بندے اب تو قبر میں رہے گا، اب تو برزخ کی زندگی میں رہے گا اور قیامت تک قبر میں رہے گا، اور قبر میں تیرے عمل کے مطابق تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. قبر میں تیرے ساتھ تیرے عمل کے مطابق تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، یہ جو زندگی ملی ہے بہت ہی غنیمت ہے. میں پوری آیت کا خلاصہ تو نہیں کر سکتا ہوں. یہ جو زندگی ملی ہے میرے بھائیو یہ بہت ہی قیمتی ہے. یہ جو وقت ہمیں اور آپ کو ملا ہے بہت ہی قیمتی ہے. جس وقت کو اور جس زندگی کو تم بہتر بنانے کے لیے تم آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو جس دنیاوی زندگی کو تم آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو وہ آخرت کی زندگی دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو فنا ہونے والی ہے. جس زندگی کے بارے میں کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے اس زندگی کو انسان بہتر بنانے کے لیے نہ جانے صبح سے شام تک کون کون سے ہتھ کنڈے اپناتا ہے. انسان بہار سے
बम्बई जाता है काम करने के लिए, कोई केरल में रहता है, कोई चेन्नई में रहता है, कोई सऊदी अरबिया में रहता है, कोई कतर में काम करता है। क्यों? ताकि हमारी बिल्डिंग अच्छी बन जाए, हमारे बीवी बच्चे उम्दा उम्दा खाना खाएं, हम अच्छे महल की तामीर कर लें, हम अच्छे मकान बना लें, हम अच्छा घर बना लें, अच्छी गाड़ियों में हम सफ़र करें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंसान कहाँ से कहाँ सफ़र करता है, लेकिन आखिरत के लिए इंसान कोई उसके लिए सेंसिटिव नहीं, इंसान उसके लिए कोई तैयारी नहीं करता है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जब किसान खेती करता है तो आपने देखा होगा बरसात के मौसम में किसान किस तरीके से खेती में मेहनत करता है। वो कुदाल लेकर के खेत में जाता है, खेत की खुदाई करता है, खेत को अच्छी तरीके से साफ करता है, फिर उसमें बीज डालता है, फिर उसमें पौधे निकलते हैं, फिर उसको जो है धान को रोपाई करते हैं, फिर खाद डालता है, उसमें यूरिया डालता है, और जब तक वो मौसम रहता है खेती करने का, जो है किसान उसके पीछे लगा रहता है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें अपनी खेती को बेहतर बनाना है। और जब खेती पक कर के तैयार हो जाती है, जब फसल काटने का टाइम आता है तो किसान की तबीयत खुश हो जाती है और किसान कहता है कि हमने जो मेहनत की ये मेहनत रंग लाई है, और आज हमारी फसल देखो कितनी अच्छी लहलहा रही है। मेरे भाइयों, लेकिन जो इंसान मेहनत नहीं करेगा खेती में, वो इंसान काटने के टाइम में सिर्फ मलाल करेगा, अफसोस करेगा और यही कहेगा कि काश हम भी मेहनत किए होते तो आज हमारे घरों में भी दाने आ जाते, आज हम भी फसल काटते होते। यही कैफियत होगी क़यामत के दिन। मेरे भाइयों, जो लोग दुनिया में वक्त की कदर नहीं करते हैं, ज़िंदगी की कदर नहीं करते हैं, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में जब पेश किया जाएगा, लोगों को जब अल्लाह के सामने खड़ा किए जाएंगे तो मुजरिमीन की कैफियत क्या होगी? जिन्होंने वक्त को नहीं समझा, जिन्होंने ज़िंदगी की मकसद को नहीं समझा। कुरान उसका नक्शा खींचता है सूरह सजदा के अंदर, वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समेना फरजीना नामल सालिहा इन्ना मुकिनून। ये मुजरिमीन, ये पापी लोग, ये गुनहगार लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में सर झुकाए खड़े हुए होंगे और अपने रब से ये कह रहे होंगे, रब्बना अबसरना व समेना, आय अल्लाह हमने तेरी जहन्नम को देख लिया, हमने जहन्नम में सजा को देख लिया। जो लोग दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, दुनिया में जिन्होंने रोज़ों की धज्जियाँ उड़ाई, दुनिया के अंदर जिन्होंने जिना का इर्तिकाब किया, हमने उसकी सज़ा को देख लिया। सूद खाने वालों की सज़ा को हमने देख लिया, शराब पीने वालों की सज़ा को देख लिया। रब्बना अबसरना व समेना, अल्लाह हमने देख लिया और हमने सुन लिया। जो दुनिया के अंदर अंबिया हमको बताया करते थे, जो दुनिया के अंदर स्टेजों से जो हमको उलमा नसीहत किया करते थे, जो जुमे के खुतबों में हमको बताया करते थे, अल्लाह हमको समझ में आ गया, फरजीना नामल सालिहा। अल्लाह हम ये वादा करते हैं, अल्लाह हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें छोड़ी हुई दुनिया में दोबारा हमें वापस लौटा दे, ताकि हम नेक अमाल करें। हमें यकीन आ गया, इन्ना मुकिनून, हमें तो यकीन आ गया, आज हमको पक्का यकीन आ गया। लेकिन कहावत है कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय अफसोस और मलाल के, कुछ मिलने वाला नहीं है। और वो दिन परहक है सारे लोगों को, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़ा होना है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इसकी तस्दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब की किताबें करती है, तमाम मज़ाहिब की किताबें। आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ लास्ट डे के नाम से दिन मिलता है, आखिरी दिन यानी क़यामत का दिन। इसी तरीके से आप जब वेदों में पढ़ेंगे, मौलाना सफ़ीउर रहमान शाह मुबारक पूरी की किताब है, मोहम्मद साहब हिंदू की किताबों में ये किताब आपको मौनात भंजन की सरजमीन पर मकतबा फहमिया में दस्तयाब मिलेगी, वहीं से ये किताब मिलेगी। उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक इबारत लिखा हुआ है और हवाला दिया हुआ है महाभारत का, ऋग्वेद का। लिखा है, मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति
मृत्युयो जन्मम द्वितीय भवति न तृतीय न चतुर न पंचम न षष्ठम न सप्तम न अष्टम न नवम न दसम का ऋग्वेद और महाभारत। मरने के बाद पुनः जिंदा किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा। न कुत्ता बनोगे, न बिल्ली बनोगे, न सूअर बनोगे, न लकड़हारा बनोगे। आज इंसान कहता है कि कुछ लोगों का दुनिया में अकीदा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह निकल करके दूसरी जिंदगी में चली जाती है। जो इंसान इस दुनिया में जैसा अमल करता है उसी के मुताबिक उसको शक्ल सूरत मिलती है। अगर इंसान गलत काम करता है, गलत अमाल करता है तो उसको गलत जानवरों की शक्ल मिलती है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, बल्कि कल क़यामत के दिन इंसान को इंसान ही बना करके उठाया जाएगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, हदीस की रावी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया युहशरुन नासु यौमल क़यामत हुफ़ातन उरातन गुरला। कुल्तु या रसूल अल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़। इमाम कायनात फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन इंसान को नंगे पैर नंगे बदन उठाया जाएगा, गैर मख्तून हालत में जमा किया जाएगा। और क्यों जमा किया जाएगा? ताकि लोगों को बराबर हिसाब में हो जाए, लोगों को बराबर बराबर जो इंसान दुनिया में जिन्होंने अमल सालिहा किया उसको पूरा हिसाब मिल जाए, उसको पूरा बदला मिल जाए, और जो दुनिया में इंसान ने गलत काम किया उसको भी पूरा बदला मिल जाए। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ऐ लोगो उस दिन से डरो, उस दिन से डरो, उस परवरदिगार से डरो जिस दिन तुम अपने परवरदिगार के सामने लौटाए जाओगे। तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और उस दिन हर इंसान को पूरा पूरा बदला मिलेगा, हर इंसान को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। दुनिया में इंसान को पकड़ क्यों नहीं हो रहा है? ये दुनिया की कोई हैसियत नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ने यहाँ छूट दे दिया है। तुम दुनिया में जितना चाहो फसाद फैलाओ, दुनिया में तुम जितना चाहो गुनाह करो, जितना शराब पीना है पी लो, जितना कत्ल गारतगिरी करना है कर लो, लेकिन यहाँ आना है, एक दिन हमारे सामने जवाब देना है और उस दिन पूरा पूरा तुमसे हिसाब लिया जाएगा। मेरे भाइयों आज देख लीजिए किस तरीके से इजराइल फलस्तीन के ऊपर बम बरसा रहा है, निहत्थे मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिद अक्सा को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इतना याद रखना, ये यहूदी क्या समझते हैं कि हमें जो है कुछ नहीं होने वाला है, ये दुनिया में तो जुल्म कर लेंगे। अल्लाह कहता है दुनिया में तुम जितना चाहो जुल्म करना है कर लो, जितना चाहो फसाद फैलाना है फैला लो, जितना जो है बम बरसाना है बरसा लो, लेकिन आना तो एक दिन मेरे पास है, एक दिन हम हिसाब लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तो अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए, वरना कल क़यामत के दिन आपको बहुत ही अफसोस करना पड़ेगा, बहुत ही मलाल करना पड़ेगा। जब मुजरिमों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो मुजरिमीन दुनिया के बारे में सोच सोच करके इतना रोएगा, जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की, अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं की। इंसान पिछली ज़िंदगी को याद करके इतना रोएगा, इतना अफसोस करेगा, इतना मलाल करेगा, उनकी आँखों से इतना आंसू निकलेगा, इतना आंसू निकलेगा। इमाम कायनात फरमाते हैं, मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, हदीस की रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न कैस हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नमी जहन्नम में इतना अफसोस और मलाल करेंगे, इतना रोएंगे, इतना आँखों से उनके आंसू निकलेंगे कि उनके आंसुओं के ऊपर अगर कश्तियाँ चलाई जाए तो कश्तियाँ चल जाएगी, उनके आंसुओं के ऊपर अगर नाव चलाए जाएंगे तो नाव चल जाएंगे। ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, जिन्होंने दुनिया में वक्त की कदर नहीं की, अपनी ज़िंदगी की मकसद को नहीं समझा। मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। आइए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि बार इलाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमने एक हदीस की रोशनी में जितनी भी बातें कुरान और सही हदीस की रोशनी में हमने बातें बयान की, अल्लाह तमाम बातों को समझने के साथ साथ पूरी पूरी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल यहूदी बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह वहाँ के मासूम बच्चों के ऊपर बम बरसाया जा रहा है। अल्लाह तो फ़लस्तीन के मुसलमानों को गैब से मदद फरमा। अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह
غیب سے تو مدد فرما اللہ جس طریقے سے کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا کبھی صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اسی طریقے سے اللہ تو بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے میں لا دے